تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تعظیمات، تکریم، تکبیر، تحقیق، تحلیل اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے جو رحم نہار کا پیدا کرنے والا، اس دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، جس میں بسنے والی مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا، وہی حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی مولا ہے۔ اس کی ذات میں عروج کی عروج ہے، سوال نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ مخلوقات چاہے زمین کے اوپر ہوں، چاہے آسمانوں کی بلندیوں میں ہوں، یا سمندروں کی تہوں کے اندر، زمین کی تہوں کے اندر، تمام تر مخلوقات کو اکیلا رزق عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلا ہے۔ وہی بیماروں کو شفا یاب کرنے والا، وہی تنگ نسلوں کی تنگ نسلیوں کو دور کرنے والا، وہی بے اولادوں کو اولادوں سے نوازنے والا، وہی تمام تر مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرنے والا ہے۔ حضرات اسی وقت ہم کے بعد میں حدوں میں حساب السلام، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام القبلتین، سید الاولین والآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں حضرات، دین اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے، اور یہ دین ہم تک بڑی ہی محنتوں کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ پہنچا، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دن اور رات کی کوشش ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 23 سالہ دور، اس کے بارے میں مورخین چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نون مسلم ہوں، سارے اس بات کو لکھنے پر مجبور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 23 سالہ دور انسانی تاریخ کا سب سے تیز ترین دور تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ دور کے اندر جو علمی انقلاب برپا کیا، وہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آج تک کسی نے ایسا انقلاب برپا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، حالانکہ وہ دور ایسا دور تھا کہ نہ لوگ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم میں امی لفظ استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ خود پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ایسا انقلاب برپا کیا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کی زندگیاں اسلام لانے سے قبل شرک و بدعت کے اندھیروں میں دھنسی ہوئی تھی، اور وہ کئی خدا کو پوجنے والے، کئی خداؤں سے مدد مانگنے والے، اور نسل در نسل یہ کام چلتا آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی، ایسی جدوجہد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، وہ ایک اپنی ذات میں انجمن ہے، اور جو کہ جو دن گزر رہے ہیں ان ایام کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت زیادہ تعریف اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب صحابی کی تعریف علماء نے کیوں کی ہے
کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور اس کی حالت میں اسے موت واقع ہوئی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی عام طور پر ساتھی کو کہا جاتا ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کیا بات ہے، انہوں نے دین کا کام ایسا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کا حق رکھا، جن میں سب سے پہلے مردوں میں سے اسلام کو قبول کرنے والے صحابی جناب صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسا دین کا کام کیا، ایسا کام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے صدیق میں تیرا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ، لیکن دور حالت کے اندر بعض ایسے عناصر ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی مقصد کوئی مطلب نہیں ہے، لا علمی ہے، اللہ پرستی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ایسے بےتکی باتیں کرنا، ان کے بارے میں ان کے درمیان دیوار کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب قرآن کریم کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے صحابہ کرام کو کیا مقام عطا کیا، اور یہ وہ صحابہ ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تمام کے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان کو اوپر نیچے کیا، چیک کیا، دیکھا، پرکھا، جتنے بھی انسان ہیں سب انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور ان انسانوں کے دلوں میں سب سے اچھے دل جو اللہ تعالیٰ کو لگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا۔ انبیاء کو چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے دلوں کو دیکھا جو باقی رہ گئے تھے، تمام انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان کو پرکھا، دیکھا۔ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین دل لگے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے صحابہ کرام کے لیے ان کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ اور قابل احترام شخصیت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور قرآن کریم نے بالکل ان کے بارے میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں خود ارشاد فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں اور یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب قرآن کریم میں سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں جو آیت کریمہ میں نے خطبہ جمعہ کے اندر پڑھی، اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا آیت کریمہ کی تلاوت کو سماعت فرمائیے اور قرآن کے ساتھ اپنے دلوں کو منور فرمائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه أشداء على الكفار،
اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں. اشداء علی الکفار، کفار پر بہت زیادہ سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑا احترام کرنے والے ہیں، بڑا ہی پیار کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی 4 خصوصیات کو بیان کہ کفار کے ساتھ سخت ہیں، کفار کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرتے، کفار کے ساتھ بڑے ہی سخت ہیں. رحماء بینہم، اور دوسری بات آپس میں بڑا پیار کرنے والے. اب یہ سارے کا سارا حکم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے اور بدری، مہاجرین، انصار، سارے کے سارے صحابہ اس میں شامل ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرنے والے. اور تیسری چیز کہ ان کو دیکھے گا اور رکوع کے اندر، سجود کے اندر، قیام کے اندر اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے رکوع کریں گے، لمبے لمبے قیام کریں گے، لمبے لمبے سجود کریں گے. ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل. اور چوتھی خصوصیت صحابہ کرام کی جو بیان کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ، ان کا تذکرہ میں نے تورات اور انجیل کے اندر کیا، ان کے بارے میں نے پہلی امتوں کو بھی بتایا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر کیا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے صحابہ کا ذکر بھی تورات اور انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے کیا. ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل، میں نے ان کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر کیا. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آنے سے قبل ہی پہلی امتوں کی کتابوں کے اندر ان کا ذکر کیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. یہ نہیں کہا کہ ان کو میں نے جنت عطا کر دیا، بلکہ فرمایا میں نے اپنے اوپر وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے. وعملوا الصالحات، ان کے نیک عملوں کی وجہ سے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا بڑا ہے اور وہ اجر جنت ہے. اب قرآن کریم کی آیت مبارکہ ایک تو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہی دے رہی ہے، اور دوسری صحابہ کرام کی مابین جو پیار اور محبت ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے. اور اس کے بعد سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہوئے کیا فرمایا، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اور جو مہاجرین اور انصار میں سے اور جو دین اسلام میں سبقت اختیار کرے ہوئے ہیں، والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے بڑے ہی عمدگی کے ساتھ، نیکی کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی پیروی کی. والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنهار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی. ویسی باغات ہیں، ایسے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، تحت الأنهار خالدین فیہا، اس جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جنتی قرار دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسی شخصیت ہے آج کل ہم کسی کوئی اپنے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتا، کسی کے بعد اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، کوئی یہ اتھینٹک طور پر دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جانے والا ہوں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے سرٹیفکیٹ تھے
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہی دنیا کے اندر ہی جنتی قرار دے دیا. یہ وہ صحابہ کرام. اور اسی پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی, اللہ تعالی پیش فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی بھی ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی, بغض رکھا, من عاد لی ولیًا, جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا, دشمنی اختیار کی, پھر میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں. اب مجھے بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑا کوئی ولی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑا کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا صحابہ کرام سے بڑا کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ, گویا کہ میرے صحابی کے ساتھ ذرا سا بھی بغض رکھا, میں رب کائنات اس کے خلاف جنگ کا اعلان کروں. اور اسی طرح انہی صحابہ کرام میں سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی شہادت کا دن ابھی 18 ذی الحجہ گزرا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے, بكل نبی, ہر نبی کے لیے رفیق کوئی دوست ہوتا ہے, وہ رفیقی فی الجنت عثمان, میرے لیے جنت میں عثمان میرا دوست. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ معاملہ کس طرح پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود ہے, دروازے میں دستک ہوتی, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, دروازہ کھولا جاتا ہے, تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنا چاہتا ہوں. وہاں آئیے, دیکھ آ جائیے, آ کے بیٹھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھیوں سے کپڑا اٹھا ہوا ہے, آپ ایسے ہی تشریف فرما ہیں. اسی کے ساتھ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ نوک ہوتا ہے, جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر دروازہ دستک ہوتی ہے, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آواز دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنی پنڈلیوں کو کپڑے سے ڈھانپ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں. یہ سارا معاملہ ام المؤمنین جناب سیدہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہیں. کہتی ہیں جب یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام ابو بکر عمر عثمان چلے جاتے ہیں, آگے کہتی ہیں میری سرکار میں نے عجیب معاملہ دیکھا, یہ عجیب معاملہ تھا. میرے بابا صدیق اکبر آئے, آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈالا. عمر فاروق آئے, آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈالا. لیکن جیسے عثمان غنی آئے, آپ نے اپنی پنڈلی کو فوراً ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. عثمان غنی بڑی حیاوان, بڑے ہی سخی, اور ان کو غنی کا لقب ملا. وہ کیوں ملا؟ غزوہ تبوک ہے, سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ کے لیے ہمیں جنگ کے لیے سامان چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 900 اونٹ دماغ اللہ کی راہ میں قربان کر. اللہ کے نبی پھر اعلان کرتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی 100 گھوڑے دماغ اللہ میں جہاد کے لیے حکم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں, پھر عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں 1000 دینار جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہیں, اپنے ہاتھ میں اشرفی کی تھیلی کو پکڑا ہوا ہے. کبھی دینار کو اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں, کبھی دینار کو اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں, اور اپنی زبان سے تاریخی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے عثمان کے لیے جنت کو واقع کر دیا۔ عثمان غنی یہ شخصیت کہ جن کو دنیا کے اندر ہی 18 مرتبہ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 18 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ لیکن عثمان غنی کا حال کیا؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اتنا خوف رکھتے ہیں، ایک مرتبہ قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں، پورا رک جاتے ہیں، قبر کے قریب رکنے کے بعد رونے لگ جاتے ہیں، جان پکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا مسئلہ پیش آیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے اس بات کو قبر کی ان عذابوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ قبر آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے، حالانکہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت سنا دی ہے، اور وہ بشارت بھی 18 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس مشکل میں پھر رہے ہیں؟ ہمارے اندر یہ اخلاص، یہ دین کے اوپر چلنے کی جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہمارا ایمان کمزور، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہم وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان اس لیے کمزور ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو اور اپنی نظروں کو دوڑایا ہے۔ یہی وہ عثمان ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب سے پہلے مسجد نبوی کی ساری جگہ کو اپنے ہی جیب سے خرچ کے ساتھ دے دیں، اور اس کے بعد بے رغبہ کا معاملہ پیش آیا، مدینہ والوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے رغبہ کو خریدنے کے لیے چنا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بے رغبہ کو خریدا، اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے اس پانی کو خریدا، فری آف کاسٹ، جو پانی پینا چاہے پیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی عظیم زندگی ہے، ہر ایک صحابی کی زندگی کو پڑھے، اللہ کی قسم انسان حیران رہ جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہی وہی عثمان ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور پہاڑ کے اوپر آپ تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، اور عثمان غنی بھی ہے، اور پہاڑ ہلنے لگا، جنبش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہاڑ کے اوپر پاؤں کو مارا، اور زمان کی کلمات کی شرط فرمائے، اس خود کا یا احد رک جا، علمت سکون اختیار کر، فإنک علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، اور تیرے اوپر صدیق ہے، وشہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ اور یہ شہید کون تھے؟ جناب عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ پوری ہوئی یکم محرم الحرام کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور اسی طرح 24 ہجری کو جناب عمر شہید ہوتے ہیں، اور 35 ہجری کو جناب عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو اپنے ہی گھر کے اندر شہید کر دیا جاتا۔ اور عثمان غنی اتنے حلم والے، اتنی نرم طبیعت، بڑے ہی نرم طبیعت والے، جب سوائیوں نے، جب منافقین نے ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، ان کے بارے میں سازشوں کو مارا، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی طرح کی باتوں کو ذکر کیا کہ عثمان جو ہے کہ اپنے ہی خاندانوں کو، خاندان والوں کو نوازتا ہے، کئی طرح کی باتیں بھی پروپیگنڈا کرتے کرتے معاملہ بہت اونچا چلا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا ہی عظیم دور تھا، انہوں نے اللہ کے لیے بڑا ہی کام کیا، اور جب ان کے بارے میں سازشیں بہت بلند ہوتی گئی، پروپیگنڈا بہت ہائی لیول پہ چلا گیا، سوائیوں نے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور یہ محاصرہ مفسرین 40 دن بھی لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ، کچھ مفسرین 49 دن لکھتے ہیں۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا،
مسجد نبوی سے جانے کے لیے روک دیا گیا اور ان کے لیے کھانے کو بند کر دیا گیا۔ یہ وہ عثمان ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کو لے کر دیا، بیت نما کو خرید کر دیا، ہر چیز اور حاکم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا امیر المومنین آپ حکم دیجیے میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کے ساتھ نکلوں اور ان زبانی کو قتل کر کے ان کو اس کا رمول کر دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا نہیں علی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان تیرے دور کے اندر فتنے نکلیں گے لیکن تو نے اللہ کے دین کو مضبوط ثابت کرنا ہے۔ کہا میں مدینہ کے اندر قتل و غارت نہیں ہونے دوں گا، ان کو کرنے میں جو کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری رات کو 4 بجے آنکھ کھلتی ہے، اٹھتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دیتے ہیں، جلدی سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں نائلہ میرے پاس آؤ۔ حضرت نائلہ جو ان کی بیوی ہے وہ پاس آتی ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا ہے، یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا عثمان آج کے دن روزہ رکھ لینا، عثمان آج کے دن روزہ رکھ لینا، روزہ رکھنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتاری کرواؤں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہے، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سارے کا سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ آخری دن ہے، ان ظالموں نے، ان سواریوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک برتاؤ ایک آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے ان کو نیچے ہلاتا ہے اور ان کے سینے پر وار کرتا ہے، 3 وار کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں حضرت خالد بن ولید یہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لت پڑتے لیکن ان کی زبان پہ قرآن کی آیات چلی، ان کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے قرآن کریم کے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یہی ان کی جان نکل جاتی ہے اور وہ برباد ہو جاتی ہے اور اللہ کے دین کے لیے شہادت کا رتبہ پا لیتے ہیں۔ یہ ہے عثمان کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا کہ دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے اور آخرت میں بھی رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوئے۔ حضرات ان تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ کے سامنے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہمارے اس پاکستان کے اندر، اس مملکت کے اسلامیہ کے اندر، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اسی پاکستان کی پنجاب اسمبلی کے اندر تحفظ اسلام ایک بل کو پاس کیا جاتا ہے، اب بل پیش کیا جاتا ہے، اس کے نکات کیا ہے؟ اس کے نکات تو یہی ہے، اس کے اندر سب سے پہلا نقطہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم کا لفظ استعمال کیے جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ہر صحابی اور ہر صحابیہ کے ساتھ رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہ کا لفظ استعمال کیے جائے گا۔ اہل بیت، بنات رسول اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یا سلام اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ لیکن بعض سرپسند مناصر، بعض روافض لوگ جن کی رافضیت کھل کے سامنے آ گئی، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا خلفائے راشدین کو مانتے ہی ہم جناب امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ انہوں نے کہا ہم بنات رسول کو نہیں مانتے، ہم نبی کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں۔ حضرات ان لوگوں کو پہچانیے، ان لوگوں کو پہچانیے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اعلان فیصلہ کرتے ہوئے خلفائے راشدین کا انکار کیا، امیر المومنین جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کیا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرماتے لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں
میرے صحابہ کو برا مت کہنا. لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب. تم میں سے کوئی ایک اور پہاڑ کے برابر بھی سونے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے. جنہوں نے اور پہاڑ دیکھا ہے ان کو پتا ہے کتنا بڑا ہے. فرمایا جو تم میں سے کوئی ایک اور پہاڑ اللہ کے راستے میں سونا قربان کر دے وہ میرے صحابی کے ایک ملک کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے اس کے برابر کبھی نہیں پا سکتے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے. لیکن آج کا یہ دو ٹلی کا مسلمان جو اپنے آپ کو اہل بیت کا بڑا ہی محب کہنے والا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو برا کہنے والا, ان کے بارے میں قضا اور بد کلامی کرنے والا, ان کے بارے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنیے. اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں قول نقل کرتے ہیں, اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور بد دعا بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم. امام جعفر صادق کا پتہ ہے کون ہے؟ امام جعفر صادق فقہ جعفریہ کے امام ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں اپنے دل کے اندر اپنے سینے کے اندر شیخین جناب ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی, شیخین اور ابوبکر اور عمر کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے سینے کے اندر شیخین کے بارے میں ذرا سنت بھی رکھوں تو میں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دوں. صحیح حوالے کے ساتھ اصول کافی بڑی معتبر کتاب ہے, اس کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. حضرات بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہار بنا کر, حالانکہ یہ ان کی صحیح شان سے بھی واقف نہیں رہتے, ان کو ان کی بھی صحیح شان نہیں پتا, لیکن ان کو ہار بنا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بد کلامی کی جاتی ہے, ان پر تبادلہ کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں بد کلامی کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. لوگوں سن لو, جو میرے صحابی کے بارے میں بد کلامی کرے گا, میرے صحابی کے بارے میں گوئی کرے گا, برے القاب کہے گا, ان کے بارے میں کچھ بھی کہے گا, فعلیہ لعنۃ اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ, اس پر فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین, اور اس پر تمام دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے. گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معیار دین ہے, دین کا معیار ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ہدایت چاہتے ہو, اگر تم نے ہدایت والا راستہ اختیار کرنا ہے, اگر تم نے جنت کے راستے کو پکڑنا ہے, وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر تم ہدایت راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کے راستے کو اختیار کرو, فقط اهتدوا, تم ہدایت پا جاؤ گے. گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنتی ہے, اہل بیت و اطہار جنتی ہے, یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے, ان کے بارے میں بدکلامی کرنے والے انشاءاللہ العظیم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پڑتال اور اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے ساری کی ساری لعنتیں پر برسے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا